اچھا، اب ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسرائیل کو مزہ آتا ہے فلسطینی بچوں کو قتل کرنے میں. یہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد کی کہانی نہیں ہے. یہ میں تو کہتا ہوں کہ جب سے اسرائیل وجود میں آیا ہے یہ اس وقت کی کہانی ہے، اور یہ اسرائیل جو نسل کشی کر رہا ہے اس کا ایک اہم ستون ہے. اچھا، یہ ہم سب جانتے ہیں. اس پروگرام پر ہم نے کئی بار اس ایشو کو کور کیا ہے. آپ نے اس کی ثبوت اپنے فونز، اپنے ٹی وی سکرینز، اپنے لیپ ٹاپ سکرینز پر بھی دیکھے ہیں، لیکن اب پہلی بار اقوام متحدہ نے بھی اس جرم کو پہلی بار آفیشیلی تسلیم کیا ہے. اقوام متحدہ نے ایک غیر جانبدار انکوائری کمیشن تشکیل کی، جن کے سربراہ ہیں انڈین ریٹائرڈ جسٹس سرینیواسن مرلی دھر، اور ان کی ابھی حال میں پچھلے ہفتے ہی ایک تفصیلی رپورٹ آئی ہے. اگر آپ کو موقع ملے تو آپ ضرور دیکھیں، جس میں واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ یہ نسل کشی ہے، اور یہ نسل کشی اس لیے ہے کیونکہ جان بوجھ کر بچوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. رپورٹ کے مطابق، مرلی دھر صاحب کے مطابق 20,000 سے زائد بچوں کے قتل کنفرم ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اصل تعداد اس سے کئی گنا زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اور 44,000 سے زیادہ بچے زخمی یا شدید زخمی کیے گئے ہیں. لیکن صرف یہ بات نہیں ہے، جو بچے بچ جاتے ہیں، جو وہ زخمی ہیں، ان کو صرف جسمانی انجریز نہیں ہے، مینٹل ٹراما شدید ہے. کئی سینکڑوں بچے اپنے والدین سے علیحدہ ہو گئے ہیں، الگ ہو گئے ہیں. کوئی ایک کیمپ میں ہے، کوئی دوسرے کیمپ میں ہے. سینکڑوں اور بچے یتیم ہو گئے ہیں. اور اس کا بار بار ذکر اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جو بچے بچ بھی گئے ہیں، یہ جو زخم ہیں یہ ان کی پوری زندگی ان کے ساتھ چلیں گے، کیونکہ وہ بھوک کا شکار ہیں. سٹارویشن، آپ کو پتہ ہے کہ جب کم عمر میں غذائی قلت کے آپ شکار ہوں تو پھر پوری زندگی آپ کی ایک طرح سے ویک ہو جاتی ہے، آپ کی برین سٹنٹنگ ہوتی ہے. اور کیونکہ وہاں پر تعلیمی اور طبی نظام کو مکمل طور پر تباہ کیا گیا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نسل ہے فلسطینی بچوں کی، ان کا مستقبل زیادہ روشن نہیں ہے، اگر ٹو پٹ اٹ لائٹلی. نہ صرف یہ، بلکہ بچوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے گرفتاری کے لیے. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ 9 سال کے بچے کو، 10 سال کے بچے کو گرفتار کیا گیا ہے، اور اسرائیلی قید میں ان کو باقاعدہ ٹارچر بھی کیا جاتا ہے ان کے والدین پر دباؤ ڈالنے کے لیے، اور ان کو جنسی تشدد کا بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. کئی ڈاکیومنٹڈ کیسز ہیں کہ اسرائیلی جیلرز نے بچوں کو باقاعدہ ریپ کیا ہے، اگین ان کو ٹارچر کرنے کے لیے، ان سے کوئی کنفیشن ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے، یا ان کے والدین پر دباؤ ڈالنے کے لیے. مرلی دھر صاحب آج کل تقریباً ہر ویسٹرن چینل کو انٹرویو دے رہے ہیں. CNN کے ایک انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے اتنے دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ان بچوں کو اسپیسیفکلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. سنیے ان کا جواب. جسٹس مرلی دھر کا کہنا ہے کہ ثبوت یہ ہے کہ کوڈ کاپٹرز، ڈرونز اور سنائپر رائفلز کے ذریعے بچوں کو بالخصوص ٹارگٹ کیا جاتا ہے. جتنے بھی سنائپر حملے ہوئے ہیں بچوں میں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نشانہ یا تو سر ہے یا تو سینہ ہے، مطلب شوٹ ٹو کل، یا جتنا نقصان آپ کر سکیں. کوڈ کاپٹرز کی انہوں نے جو بات کی وہ انتہائی میرے خیال ہے اہم ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کی جو ٹارگٹنگ ہوتی ہے، اور ٹارگٹنگ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ کہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے وہ ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں، اس میں تھرمل امیجنگ استعمال کی جاتی ہے، مطلب کہ باڈی ہیٹ نظر آتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ جو اسرائیلی ان بچوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے اس کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یہ بچے ہیں، اور اسی لیے انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوڈ کاپٹر سے جو چھرے فائر کیے جا رہے ہیں وہ ڈیزائن ہی اسی لیے کیے گئے ہیں کہ وہ بچوں کو جا کے ہٹ کریں. چھوٹے چھوٹے چھرے ہوتے ہیں، کیوب شیپڈ، چورس شیپڈ، جو جب بچے کے جسم میں داخل ہوتے ہیں تو وہ پھر اندر شاید خون کے ذریعے یا وینز کے ذریعے ان کے انٹرنل آرگنز کو ڈسٹرپٹ کرتے ہیں. وہ ہمیں ایک قصے کے بارے میں بھی سنا رہے ہیں، جب ایک 10 مہینے کا بچہ جو اپنی ماں کی گود میں دودھ پی رہا تھا، اس پر حملہ ہوا. بڑوں کو کوئی زخم نہیں ہوا، لیکن وہ بچہ پیرالائز ہو گیا ہے انہی ڈرونز کی وجہ سے. جسٹس مرلی دھر کی ایک بڑی انٹرسٹنگ تاریخ ہے، اگر میں 2 منٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں.
یہ وہی جج ہیں جنہوں نے 2018 میں کانگریس کے ایک ٹاپ لیڈر سجن کمار کو عمر قید کی سزا دی تھی سکھ رائٹس 1984 کے مین کلپریٹ تھے سجن 1984 کے جو مین کلپریٹ سے جب کئی ہزار سکھوں کو قتل کیا گیا تھا اندرا گاندھی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے قتل کے بعد اسیسینیشن کے بعد ان کا ریکارڈ قائم رہا ہے کیونکہ 2020 میں جو دلی میں جو رائٹس ہوئے ہیں اس میں انہوں نے رات کے مطلب آدھی رات کو انہوں نے اپنی عدالت کھولی تاکہ جو وکٹمز ہیں رائٹس کے ان کو کسی طرح تحفظ فراہم کیا جائے. اگلے روز انہوں نے دلی پولیس کی کافی کھچائی کی کہ جی یہ جو بی جے پی کی لیڈرز ہیں جو یہاں پر اشتعال انگیزی کر رہے تھے جو لیڈ کر رہے تھے رائٹس کو ان کے خلاف آپ نے ایکشن کیوں نہیں لیا. اس بات کرنے کے 1 گھنٹے بعد ان کے ٹرانسفر آرڈر آ گئے پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ. وہاں سے پھر وہ اڑیسہ کے چیف جسٹس بھی بنے اور پھر اب وہ اس انکوائری کمیشن کے ہیڈ ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیشہ انصاف کے ساتھ ہی کھڑے مطلب مودی حکومت بھی ناخوش ہے اور اسرائیل بھی ناخوش ہے. مرلیدھرن صاحب مدر لینڈ بھی آپ کو پسند نہیں کرتا, فادر لینڈ بھی آپ کو. اچھا, مدر لینڈ اور فادر لینڈ کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ اور باتیں کی ہیں. ابھی انڈین ایکسپریس میں ان کا ایک آرٹیکل بھی چھپا ہے جس میں انہوں نے اپیل ہی میں کہہ سکتا ہوں انڈیا کو کی ہے کہ اتنا ثبوت ہمارے سامنے ہے اور پھر بھی اگر ہم اسرائیل کی اس طرح حمایت کریں تو ہم شاید بچ نہیں پائیں گے. We will not be able to redeem ourselves. اس کا آپ کو معاف نہیں کر پائیں گے, اپنے آپ کو معاف نہیں کر پائیں گے. یہاں پر آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ 7 اکتوبر 2023 سے لے کے آج تک اگر ہم تھوڑی سی گنتی کریں تو یہ بات درست ہے کہ سب سے زیادہ ہتھیار امریکہ نے ہی فراہم کیے ہیں, تقریباً 42%. لیکن اب دوسرے نمبر پر کون آتا ہے؟ بھارت, جنہوں نے 26% ہتھیار ان دیز 3 ایئرز اسرائیل کو پرووائڈ کیے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.